السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم ایدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت لمبے گیپ کے بعد آج سے ہم دوبارہ اپنا لیسن کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بس کچھ ایسی ذاتی مجبوریاں تھیں، بیماری تھی، جس کی وجہ سے میں لیسن کو کنٹینیو نہ کر سکی 2 ماہ۔ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے 16واں پارہ سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور وہ ایک نبی تھا۔ یہاں سے خطاب کا رخ اہل مکہ کی طرف پھر رہا ہے، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو اسی طرح خدا پرستی کے جرم میں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم کو ان کے باپ اور بھائی بندوں نے دیس نکالا دیا تھا۔ اس غرض کے لیے دوسرے انبیاء کو چھوڑ کر خاص طور پر حضرت ابراہیم کے قصے کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ قریش کے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور انہی کی اولاد ہونے پر عرب میں اپنا فخر جتایا کرتے تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام ہی بنا سکتی ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اصل الفاظ میں لا تعبد الشیطان یعنی شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم کے والد اور قوم کے دوسرے لوگ عبادت بتوں کی کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت وہ شیطان کی کر رہے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کی اس اطاعت شیطان کو بھی عبادت شیطان قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت محض پوجا اور پرستش ہی کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام بھی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت کرتے ہوئے بھی اس کی بندگی بجا لائے تو وہ اس کی عبادت کا مجرم ہے، کیونکہ شیطان بہرحال کسی زمانے میں بھی لوگوں کا معبود بامانی معروف نہیں رہا ہے، بلکہ ان کے نام پر ہر زمانے میں لوگ لعنت ہی بھیجتے رہے ہیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دیکھیں انہیں اس وقت بھی اپنے باپ کی کتنی فکر ہے اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر کیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔
قال سلام علیک سأستغفرک لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، بے شک وہ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، یہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا، اور انبیاء کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، اور ان کا خاص رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جبرائیل امین کے ذریعے۔ فرشتہ جبرائیل جو ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ انہی کے ذریعے سے انبیاء تک پہنچی۔ وہ اسی حوالے سے، اسی نسبت سے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور اللہ کیوں مہربان نہ ہوتا کہ اللہ نے جس آزمائش میں ان کو ڈالا وہ اس میں پورے اترے، اور کہیں بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اور وہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، 5 اولو العزم انبیاء جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یہ حرف تسلی ہے ان مہاجرین کے لیے جو گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہ ہوئے بلکہ الٹے بلند و سرفراز ہو کر رہے، اسی طرح تم بھی برباد نہ ہوگے بلکہ وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور بھی جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار قریش نہیں کر سکتے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ اصل میں لفظ مخلص استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خالص کیا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ایک ایسے شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنا کر لیا تھا۔ رسول کے معنی ہے فرستادہ، بھیجا ہوا۔ اس معنی کے لحاظ سے عربی زبان میں قاصد، پیغمبر، ایلچی اور سفیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ یا تو ان ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کار خاص پر بھیجے جاتے ہیں، یا پھر ان انسانوں کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مامور فرمایا۔ نبی کے معنی ہے اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو لفظ نبا سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی خبر کے ہیں، اور اس اصل کے لحاظ سے نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ نبو ہے، یعنی رفعت اور بلندی، اور اس کے معنی کے لحاظ سے نبی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ ظاہری نے کسائی سے ایک تیسرا قول بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لفظ اصل نبی ہے جس کے معنی طریق اور راستے کے ہیں، اور انبیاء کو نبی اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے جانے کا راستہ ہے۔ پس کسی شخص کو رسول نبی کہنے کا مطلب یا تو عالی مقام پیغمبر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر، یا پھر وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتانے والا ہو۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کو کہیں صرف رسول کہا گیا ہے اور کہیں صرف نبی، اور کہیں رسول اور نبی ایک ساتھ۔ لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے۔ مثلا سورہ حج رکوع نمبر 7 میں فرمایا، ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نبی مگر۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ اصطلاحیں ہیں جن کے درمیان کوئی معنوی فرق ضرور ہے۔ اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے
کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر انبیاء میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کی بنسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا تھا۔ اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت ابو امامہ سے اور حاکم نے حضرت ابو ذر سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی۔ اگرچہ اس حدیث کی سندیں ضعیف ہیں مگر کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَنَادَيْنَا مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ کوہ طور کے داہنی جانب سے مراد اس کا مشرقی دامن ہے، چونکہ حضرت موسیٰ مدین سے مصر جاتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے جو کوہ طور کے جنوب سے جاتا ہے، اور جنوب کی طرف سے اگر کوئی شخص طور کو دیکھے تو اس کے دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی نسبت سے طور کے مشرقی دامن کو داہنی جانب فرمایا گیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ بجائے خود پہاڑ کا کوئی دایاں یا بایاں رخ نہیں ہوتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس کے متعلق اختلاف ہے، بعض کے نزدیک وہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی تھے، مگر اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ حضرت نوح سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ہم کو ایسی نہیں ملی جس سے ان کی شخصیت کے تعین میں کوئی مدد ملتی۔ البتہ قرآن کا ایک اشارہ اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ وہ حضرت نوح سے متقدم ہیں، کیونکہ بعد والی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ انبیاء جن کا ذکر اوپر گزرا ہے آدم کی اولاد، نوح کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اسرائیل کی اولاد سے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اولاد ابراہیم سے ہیں، اور حضرت ابراہیم اولاد نوح سے۔ اس کے بعد صرف حضرت ادریس ہی رہ جاتے ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اولاد آدم سے ہیں۔ مفسرین کا عام خیال یہ ہے کہ بائبل میں جس بزرگ کا نام ہنوک بتایا گیا ہے وہی حضرت ادریس ہے۔ ان کے متعلق بابل کا یہ بیان ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ یہ بائبل کا بیان ہے۔ تلمود کی اسرائیلی روایات میں ان کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے جب بنی آدم میں بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو اللہ کے فرشتے نے ہنوک کو، جو لوگوں سے الگ تھلگ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، پکارا کہ اے ہنوک اٹھو، گوشے عزلت سے نکلو اور زمین کے باشندوں میں چل پھر کر ان کو وہ راستہ بتاؤ جس پر ان کو چلنا چاہیے، اور وہ طریقے بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ حکم پا کر وہ نکلے اور انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے واعظ و تلقین کی، اور نسل انسانی نے ان کی اطاعت قبول کر کے اللہ کی بندگی اختیار کر لی۔ ہنوک 353
برس تک نسل انسانی پر حکمران رہے۔ ان کی حکومت انصاف اور حق پرستی کی حکومت تھی۔ ان کے عہد میں زمین پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ ان کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو بلند مرتبہ عطا کیا رہتا تھا، لیکن اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر یہ بات ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ بائبل میں تو صرف اسی قدر ہے کہ وہ غائب ہو گئے کیونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، مگر تلمود میں اس کا ایک طویل قصہ بیان ہوا ہے جس کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ ہنوک ایک بھگولے میں آتشی رتھ اور گھوڑوں سمیت آسمان پر چڑھ گئے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ آیت سجدہ ہے اللہ اکبر سجد وجہی للذی خلقہ فصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جیسے ہی ہم سجدے کی آیت سنیں اسی وقت میں اپنا آپ اللہ کے لیے جھکا دیں، اور نماز کے ساتھ بھی ہم اس سجدے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، ہمیں فوراً سے اللہ اکبر کہنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ اور جو دعا میں نے پڑھی ہے احسن ہے کہ اس کو یاد کر لیں، اگر نہیں بھی آتی تو سجدے کی دعا جیسے سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ یعنی نماز پڑھنی چھوڑ دی یا نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگے، یہ ہر امت کے زوال و انحطاط کا پہلا قدم ہے۔ نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق اللہ کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اسے اللہ خدا پرستی کے مرکز و محور سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی اللہ سے دور اور دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی اللہ کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ نماز کو ضائع کرنے سے۔ یہ تعلق باللہ کی کمی اور اس کے فقدان کا لازمی نتیجہ ہے۔ نماز کی اضاعت سے جب دل خدا کی یاد سے غافل رہنے لگے تو جوں جوں یہ غفلت بڑھتی گئی، خواہشات نفس کی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے اخلاق اور معاملات کا ہر گوشہ احکام الہی کے بجائے اپنے من مانے طریقوں کا پابند ہو کر رہا۔ اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ یعنی جس کا وعدہ رحمان نے اس حالت میں کیا کہ وہ جنتیں ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں۔
لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، ان کا رزق انہیں بہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ اصل میں لفظ سلام استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے عیب اور نقص سے محفوظ۔ جنت میں جو نعمتیں انسان کو میسر ہوں گی ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں کوئی بیہودہ اور فضول اور گندی بات سننے میں نہ آئے گی۔ وہاں کا پورا معاشرہ ایک صاف ستھرا، سنجیدہ اور پاکیزہ معاشرہ ہوگا جس کا ہر فرد سلیم الطبع ہوگا۔ وہاں کے رہنے والوں کو غیبتوں اور گالیوں، فحش گانوں اور دوسری بری آوازوں کی سماعت سے پوری نجات مل جائے گی۔ وہاں آدمی جو بھی سنے گا بھلی اور معقول اور بجا باتیں ہی سنے گا۔ اس نعمت کی قدر وہی شخص کا سمجھ سکتا ہے جو اس دنیا میں بھی فی الواقع ایک پاکیزہ اور ستھرا ذوق رکھتا ہو، کیونکہ وہی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کے لیے ایک ایسی گندی سوسائٹی میں رہنا کتنی بڑی مصیبت ہے، جہاں کسی وقت بھی اس کے کان جھوٹ، غیبت، فتنہ فساد، شرارت، گندگی اور شہوانیت کی باتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کے حکم سے کے بغیر نہیں اترا کرتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی هل تعلم له سمیا، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ بس تم اس کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ پورا پیراگراف ایک جملے معترضہ ہے جو ایک سلسلہ کلام کو ختم کر کے دوسرا سلسلہ کلام شروع کرنے سے پہلے ارشاد ہوا ہے۔ انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ سورہ بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑے اضطراب انگیز حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کو ہر وقت وحی کا انتظار ہے تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور تسلی بھی حاصل ہو۔ جوں جوں وحی آنے میں دیر ہو رہی ہے اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں۔ پہلے وہ فرمان سناتے ہیں جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا، پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں جن میں اتنی دیر تک اپنے حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں اترتے۔ وضاحت تھی کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حرف تسلی بھی اور ساتھ ساتھ صبر و ضبط کی تلقین بھی۔ یہ صرف کلام کی اندرونی شہادت ہی نہیں ہے بلکہ متعدد روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں جنہیں ابن جریر، ابن کثیر اور صاحب روح المعانی وغیرہ ہم نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یعنی اس کی بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلو اور اس راہ میں جو مشکلات اور مصائب پیش آئیں ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، اور اگر اس کی طرف سے یاد دہانی اور اس کی طرف سے یاد فرمائی مدد اور تسلی میں کبھی دیر لگ جایا کرے تو اس پر گھبراؤ نہیں، ایک مطیع فرمان بندے کی طرح ہر حال میں اس کی مشیت پر راضی رہو اور پورے عزم کے ساتھ وہ خدمت انجام دیے چلے جاؤ جو ایک بندے اور رسول کی حیثیت سے تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیا، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ اصل میں لفظ سمیع استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہم نام کے ہیں۔ یہ وہی آیت جو میں نے پہلے دہرائی، اسی کی تھوڑی سی وضاحت رہتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے، کیا کوئی دوسرا بھی الہ بھی تمہارے علم میں ہے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے
تو پھر تمہارے لیے اس کے سوا اور راستہ ہی کون سا ہے، اور اس کی بندگی کرو اور اس کے حکم کے بندے بن کر رہو۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔